سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ مدثر میں اللہ رب العزت جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کرتے ہیں۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر میں پھنکوا دیا، جہنم میں ڈلوا دیا؟ تم تو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، کاروبار، میٹنگز، دنیاوی معاملات ہمارے سامنے تم ہوتے تھے، آج کیا ہوا کہ تم جہنم میں جل رہے ہو؟ ایسا کیا کر بیٹھے ہو؟ تو جہنمی اپنا 4 گناہ، 4 جرائم جو ہے وہ گنوائیں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم۔ دوسرا یہ ہے کہ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ، صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ہم یہ نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول بیہودہ بحثوں میں پڑے رہتے تھے، جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ فضول قسم کی چیزوں میں، چٹکلوں میں، بحثوں میں پڑے رہتے تھے۔ چوتھا جرم وہ یہ گنوائیں گے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو سیریس نہیں لیتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ تو یہ 4 جرائم وہ گنوائیں گے جن کی وجہ سے ان کو سقر میں پھینکا جائے گا۔ سقر جہنم کا ایک لیول ہے، ایک درجہ ہے 7 درجوں میں سے، اور سقر میں اس قسم کے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ اس میں پہلا جو جرم اپنا گنوائیں گے، دیکھیے کہ قرآن مجید میں کوئی چیز پہلے ذکر کی جا رہی ہے، کوئی چیز بعد میں ذکر کی جا رہی ہے، کوئی لفظ پہلے آیا ہے، کوئی بعد میں ہے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب سیکوینس چیک کیجئے جو اللہ نے یہاں ذکر کیا، اس میں پہلے نمبر پہ جو جرم وہ اپنا گنوائیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لینے کے بعد اولین حق، اولین ذمہ داری جو آپ پر عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ تو جو بندہ پہلا حق ہی ادا نہیں کر پا رہا، پہلی ذمہ داری کو ہی ادا نہیں کرتا، تو باقی چیزوں کو وہ کیسے ادا کرتا ہوگا؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی، مومن ہونے کے باوجود بھی، اہل بیت کی عظمت کا نعرہ لگانے کے باوجود بھی، صحابہ کرنے کے باوجود بھی، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ سقر میں ہی پھینکا جائے گا، جہنم میں ہی پھینکا جائے گا۔ اس لیے نماز اولین ذمہ داری ہے۔ اور آج کتنے ہی مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ہاں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، ڈیلی لائف روٹین میں نماز نام کی چیز ہی نہیں، بڑے کی زبان پہ، چھوٹے کی زبان پہ، مرد عورت کی زبان پہ نماز کا لفظ ہی نہیں، پورے کے پورے خاندان، پورے کے پورے ٹبر بے نماز، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بھولے سے بھی نماز کا خیال نہیں آتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ امیر عمر کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ پہلے تمہاری نماز چاہیے۔ کیوں؟ فمن حفظها فقد حفظ دینہ، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ باقی احکامات میں، باقی چیزوں میں بھی وہ ذمہ دار ہوگا، باقی چیزوں میں بھی وہ خیال رکھنے والا ہوگا۔ وَمَن ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ، لیکن جس بندے نے نماز کو ضائع کر دیا ہے، نماز کا چور ہے،
نماز کو ضائع کرتا ہے فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ، تو یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ باقی چیزوں میں بھی چور ہوگا، باقی چیزوں میں بھی فراڈ ہی کرے گا۔ اس لیے یہاں دیکھیے گا کہ پہلا جرم جو ان کا گنوایا گیا وہ یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا معاشرے پہ نگاہ دوڑائیے گا کہ کہیں آج کل کے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، جن کے ساتھ ہم گپ شپ لگاتے ہیں، جن کے ساتھ چائے کے کپ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری صبح شامیں گزرتی ہیں، جن کے ساتھ ہماری چیٹس ہوتی ہیں اور جو ہے وہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، کیا ان میں سے تو نہیں وہ لوگ کہ جو کہیں گے لم نکو من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان میں سے تو کوئی لوگ؟ تو لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس طرف لایا جائے کہ وہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں، وہ قیامت کو یہ نہ کہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔